میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پیچھے والے صاحبان ذرا اگر خاموشی رکھیں تو نعتیہ محفل ہے، اس کی کچھ آداب ہے۔ حاضرین کرام، جیسا کہ ابھی نواز شریف میں آپ نے سنا کہ غیرت مسلم زندہ ہے۔ کاش کہ ہم سب لوگ غیرت مسلم کا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے وقت یہ سوچ لیتے کہ اس کے پیچھے جو لوازمات ہیں وہ کیا ہیں، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا، یعنی کہ وہ کئی ہزار چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ سے، اللہ معاف کرے مجھے ماشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ہمارے اندر پیوست ہو چکی ہیں۔ اور ہم جو ہے نا بہت جھوم کے نعت شریف تو یقیناً پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور ہمارا خون جو ہے اس پہ بہت جوش مارتا ہے۔ تو صاحبو، سوچنے کا مقام یہ ہے، اور ہماری آج کی یا کبھی بھی نعت شریف کا یا اسوہ حسنہ کا کوئی درس ہو، اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد کچھ بہتری کی طرف سفر کر سکیں۔ اور میری مجال تو نہیں ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام بھی تشریف فرما ہے کہ میں کچھ لب کشائی کروں، لیکن مجھے یاد ہے، جس کا ایک مفہوم مجھے یاد ہے کہ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو غالب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مفہوم ہے کہ نبی کی آل وہ ہے جو نبی کا کہنا مانے، تو نبی کے غلام بھی وہ ہیں جو نبی کا کہنا مانیں، نبی کی سنت پہ چلیں، اور جو کام نبی آقا الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم فرمائے ہیں ان پر عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب بھی دیں۔ یعنی کہ بہت جھوم کر اور بہت عشقیہ اشعار پڑھ دینا یا ان کو کہہ دینا، لکھ دینا، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ جو ہے آدمی صاحب کتاب نظر آئے، یعنی کہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے، میں ہمارے دوست ہاشمی صاحب تشریف فرمائے، وہ اکثر ہماری توجہ بھی دلاتے ہیں۔ اصل میں ہم لوگوں کو، میں معذرت چاہتا ہوں، 2 منٹ اور لے رہا ہوں آپ حضرات کے، کہ ہم لوگوں کو جس فیلڈ میں ہم ہیں، جس شعبے میں ہم ہیں، ہمیں اسوہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ایسا ہمارے اوپر پرتو ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں، ہماری یعنی کہ کوششوں میں، ہمارے آفیسز کے کام میں، کہ لوگ دور سے کہیں کہ یہ آقا کا غلام ہے۔ مطلب عید میلاد النبی پہ آقا کا غلام تو میں بھی بن جاتا ہوں، ورنہ گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میری درخواست ہی ہے آپ حضرات سے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو۔ اب میں ملتمس ہوں، ہمارے بحرین کے بہت ہی سینئر شاعر ہیں اور بہت عمدہ نعت آپ نے کہی ہے، محترم احمد عادل صاحب سے، کہ وہ تشریف لائیں۔ بلکہ عادل بھائی اگر آپ وہیں تشریف رکھیں، میں مائک آپ کو دے دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پاکستان کلب کی انتظامیہ کا اور ممبران کا کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں مدعو کیا اور اتنی اچھی نعتیں سننے کو ملی، اور لکھی ہوئی بھی اور پڑھی ہوئی نعت خوانی بھی۔ بہت بہت دھنیہ۔ کچھ تازہ اشعار ہوئے ہیں حاجی، تو وہ 1-2 اشعار وہ پیش کر کے آپ کی خدمت میں پھر ایک نعت پوری پیش کروں گا۔ دیوانہ بنانا ہے دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنانا ہے دیوانہ بنا دے، بس شمع رسالت کا پروانہ بنا دے۔ دیوانہ بنانا ہے دیوانہ بنا دے، بس شمع رسالت کا پروانہ بنا دے، اور ڈوبا ہی رہوں میں عشق نبی میں، ڈوبا ہی رہوں میں عشق نبی میں،
تکمیل جنوں دے دے مستانہ بنا دے۔ ڈوبا ہی رہوں میں یوں عشق نبی میں، تکمیل جنوں دے دے مستانہ بنا دے۔ ہو ایسی لگن مجھ میں سب کچھ ہی بھلا دوں میں، ہو ایسی لگن مجھ میں سب کچھ ہی بھلا دوں میں، ہر رنج سے ہر غم سے بیگانہ بنا دے، ہر رنج سے ہر غم سے بیگانہ بنا دے۔ اور آندھی میں بکھرنے کا کھٹکا نہ رہے پھر، آندھی میں بکھرنے کا کھٹکا نہ رہے پھر، افلاک کے تھرانے سے انجانہ بنا دے۔ دیوانہ بنانا ہے دیوانہ بنا دے، بس شمع رسالت کا پروانہ بنا دے۔ تو یہ بالکل تازہ شعر تھے۔ ایک پرانی نعت جو میں نے لکھی ہے اس کو آپ کی اجازت سے پیش کرتا ہوں کہ عرفاں رسول پاک کا شام و سحر میں ہے، عرفاں رسول پاک کا شام و سحر میں ہے، محور یہی تو گردش شمس و قمر میں ہے۔ عرفاں رسول پاک کا شام و سحر میں ہے، محور یہی تو گردش شمس و قمر میں ہے، اور کھلتے ہیں آپ ہی پہ رموز کتاب عشق، کھلتے ہیں آپ ہی پہ رموز کتاب عشق، معراج شوق آپ کے رخت سفر میں ہے، کھلتے ہیں آپ ہی پہ رموز کتاب عشق، معراج شوق آپ کے رخت سفر میں ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ شفافیت تو دیکھیے دشمن امی کہیں، شفافیت تو دیکھیے دشمن امی کہیں، چرچا صداقتوں کا حریفوں کے گھر میں ہے۔ شفافیت تو دیکھیے دشمن امی کہے، چرچا صداقتوں کا حریفوں کے گھر میں ہے، اور جنبش سے آپ کی ہوئی تسخیر ماہیت، ماہیت کہتے ہیں میٹر کو، جنبش سے آپ کی ہوئی تسخیر ماہیت، ایک معجزہ کہ منظر شق القمر میں ہے، جنبش سے آپ کی ہوئی تسخیر ماہیت، ایک معجزہ کے منظر شق القمر میں ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ طائف کے خود سروں کو ہدایت کی ہے دعا، طائف کے خود سروں کو ہدایت کی ہے دعا، زخموں سے چور ہو کے بھی رحمت نظر میں، طائف کے خود سروں کو ہدایت کی ہے دعا، زخموں سے چور ہو کے بھی رحمت نظر میں ہے، اور رکھ لیجئے گا آپ ہی روز جزا میں لاج، رکھ لیجئے گا آپ ہی روز جزا میں لاج، رستہ نجات کا بھی شفاعت کے در میں ہے، رکھ لیجئے گا آپ ہی روز جزا میں لاج، رستہ نجات کا بھی شفاعت کے در میں ہے، اور عادل پیامبر ہیں سبھی محترم مگر، عادل پیامبر ہیں سبھی محترم مگر، توقیر خاص آپ کی قلب و نظر میں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔